سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بلند آواز سے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا اور بہت درود حضور سید الاولین والآخرین وجہ تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر بعدہ اللہ کریم کا لطف و احسان ہے۔ خلاق عالم نے ہم سب کو آج کی اس بابرکت محفل ذکر میں اور محفل سوز و گداز میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جناب محترم ملک محمد اصغر صاحب اور آپ کے تمام رفقاء کا یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر آپ کی یہ خاموشی سبحان اللہ کے ذکر میں تبدیل ہو جائے تو میں سمجھوں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ سبحان اللہ بھی اللہ کے اسی ذکر میں سے ہے جس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ بھی اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ذات مکرم اہل سنت اس روئے زمین پر وہ امن پسند جماعت ہے حضور کے غلاموں کی جنہوں نے کبھی دلیل کی حاجت ہی محسوس نہیں کی۔ نہ ہم کسی سے دلیل مانگتے ہیں اور نہ ہم دلیل دینے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اعمال اپنے افعال کر رہے ہیں ہم نے کبھی ان سے کوئی دلیل نہیں مانگی۔ ہم کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور جو افعال ہم کر رہے ہیں اگر کوئی ان کے متعلق ہم سے دلیل مانگ لے تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کو لوگوں نے بالکل شام لاٹ سمجھا ہوا ہے، اور ہماری نوجوان ذریت اسی لیے راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہ ہوئی ہے کہ ہم نے کبھی دلیل کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ جس گھر میں 40 سال سے 11ویں شریف کا ختم پاک ہوتا ہے ان سے آپ پوچھ لیں 11ویں شریف ہے کیا؟ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ مستحب ہے تو کس درجے کی مستحب ہے؟ اگر یہ 11 تاریخ سے آگے پیچھے کر کے ختم دلوا لیں تو ہو جاتا ہے۔ اگر کھیر نہ پکائیں کسی دوسرے طعام پر ختم پاک پڑھیں تو ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو کھانا پکا ہے
یہ شیخ عبد القادر کی نظر ہے یا اللہ کی نظر ہے؟ تو شاید 40 سالہ 11ویں شریف کو تواتر کے ساتھ منانے والے کے پاس اس کا جواب ہی کوئی نہیں. پھر اہل سنت میلاد شریف کرتے ہیں اور میلاد اہتمام سے کرتے ہیں، اور ہمارا خاصہ ہے اور ہماری پہچان ہے کہ ہم میلاد والے ہیں. اس بات میں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. شاید ابھی تک ملک اصغر صاحب نے آپ کو ذکر بالجار کی اجازت نہیں دی. ذکر کی کئی قسمیں ہیں نا. ذکر خفی بھی ہوتا ہے جو دل میں کیا جاتا ہے، اور نقش بندیوں کے ہاں اکثر رائج ہے ذکر خفی. ہو اللہ 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 ہو. ہماری پہچان ہے کہ ہم میلاد والے ہیں، میلاد والے ہیں، ہم حضور کے ذکر والے ہیں. جو بندہ حضور کے ذکر کی وجہ سے پہچانا جائے اسے کوئی اور پہچان رکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ آپ یہ میلاد شریف کیوں مناتے ہیں، آپ کو عشق زیادہ ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے درود پاک پڑھیں. آپ یہ گلیاں سجائے پھرتے ہیں، آپ اجتماعات کرتے ہیں، آپ محفل کا انعقاد کرتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، عوام الناس کو جمع کرتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، تو کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیل ہمارے پاس کوئی نہیں. خدا کے بندو اپنے دعوے کی دلیل رکھو. دلیل کے بغیر دعویٰ باطل ہے. آپ اپنے عقیدے کی سند رکھیں اپنے پاس، اور جو آپ سے پوچھے ہاتھ پکڑ کے تسلی کروا کے بھیجیں اسے کہیں ہم اسی طرح کوئی بے لگام تھوڑی ہیں کہ جدھر پکڑ کے کوئی ہمیں لگا دے. ہماری سند رسول اللہ تک تسلی ہے. ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ صحابہ سے ثابت ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں وہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین سے ثابت ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. آپ سے کوئی کہے آپ مل کے یہ ذکر کرتے ہیں، لاؤ دلیل. ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ ذکر بالجار کرتے ہیں، لاؤ دلیل. آپ وجد کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لاؤ دلیل. کوئی نوجوان سے ووٹ سکتا ہے، جس طرح وہ کووڈ ہوتا تھا کسی کو مرزا بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے نا. جس طرح کووڈ کے جراثیم پھیل گئے تھے لوگوں میں، اس طرح مرزے کے جراثیم بھی تو پھیل گئے نا ہماری یوتھ جنریشن میں. صبح کوئی آپ کو پوچھے یہ جو آپ نے رات ساری کیا ہے اس کی دلیل کیا ہے، آپ کہیں جی صوفی صاحب سے پوچھیں. اپنے عقیدے اور اپنے اعمال اور اپنے معمولات کی دلیل رکھیں اپنے پاس. اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے رات اتنی بلند آواز سے اتنے وجد کے ساتھ کچھ 4-6 گھنٹے ذکر کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، تو اسے کہیے اللہ کا قرآن ہے. اللہ کا قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اسے پوچھ لینا کہ یہ جو رات جن لوگوں نے ذکر کیا ہے یہ کوئی نیا ذکر، اللہ عز و جل سے ہٹ کے کسی اور ذات کا ذکر ہے؟ کسی صدر کا، ایم پی اے کا، ایم این اے کا، ملک کا، خان کا، کس کا ذکر کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کا. تو اسے کہو کہ اللہ نے تو اپنا ذکر کرنے کا قرآن میں حکم دیا ہے. سبحان اللہ. قرآن میں حکم دیا ہے. اب وہ کھینچ تان کے کہیں سے پکڑ کے کوئی دلیل لے کے آئے، وہ کہے گا اس ذکر سے مراد نماز. اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو. تو اللہ کا جو ذکر ہے اس سے مراد نماز ہے، یہ ذکر نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے. تو آپ پھر اسے کہیے. امام نسائی ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام داخل مسجد ہوئے
تشریف لائے حضور مسجد میں، تو صحابہ کی ایک جماعت کو بیٹھا ہوا دیکھا، حلقے کی صورت میں حضور کے اصحاب بیٹھے ہوئے، تو نبی علیہ السلام نے ان سے استفسار فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کس لیے بیٹھے ہو؟ اگر نماز کے لیے بیٹھے ہوتے تو حضور کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تعلیم قرآن کے لیے بیٹھے ہوتے، اصحاب صفہ میں ہوتے، تب بھی حضور کو پوچھنے کی حاجت نہیں تھی۔ معلوم ہوا وہ نہ قرآن کی درس و تدریس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور نہ نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی الگ کام تھا جس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ کس لیے بیٹھے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو کر بیٹھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ 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 معلوم ہوا ذکر الہی کے لیے جمع ہونا یہ صحابہ کی سنت کریمہ ہے۔ اب وہ کہیں گے صحابہ نے کیا اس طرح بلند آواز سے ذکر کیا مسجد میں؟ بلند آواز سے صحابہ نے ذکر کیا، یہ تو مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ میں نے کہا کبھی ذکر الہی بھی آداب کے خلاف ہوتا ہے؟ ان المساجد للہ، یہ مسجدیں تو بنی اس کے ذکر کے لیے ہے۔ سیاست دانوں کی کامیابی کی دعائیں تم بیٹھ کے ممبروں پہ مانگتے ہو، اس وقت تو آداب پامال نہیں ہوئے۔ اپنے مدرسے کا چندہ جمع کرنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں اور بڑی لمبی تقاریر اس پہ کرتے ہیں، آداب پامال نہیں ہوئے۔ مسجدیں تو بنی ہی اللہ کے ذکر کے لیے۔ اگر ذکر الہی سے مسجد کے آداب پامال ہوتے تو کس کا ذکر کیا جائے جس سے آداب بحال ہو جائیں؟ نہیں، بلند آواز کو درمیانے انداز۔ میں نے کہا آپ ہمیں ایک لمٹ بتا دینا کہاں تک بلند کریں، ورنہ ہم دکھاتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر صحابہ کی سنت ہے۔ مسجد میں بھی بلند آواز سے ذکر صحابہ کی سنت ہے، دن میں 5 مرتبہ۔ آپ ہمیں بتا دیں کتنی بلند ہونی چاہیے آواز؟ میں نے کہا میں بتاؤں صحابہ کی آواز کتنی بلند ہے؟ یہ صحیح بخاری ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام فرض نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے نا حضور، صحابہ اتنی بلند آواز سے ذکر کرتے آواز ہمارے گھروں تک آتی، اور ہم پہچان لیتے کہ جماعت ہو گئی ہے۔ ہم جماعت کے اختتام کو صحابہ کے کثرت بلند آواز سے ذکر کی آواز سے پہچان لیتے کہ مسجد میں جماعت ہو چکی۔ اتنی بلند آواز سے صحابہ ذکر کرتے، آواز ہمارے گھروں تک پہنچ جاتی۔ بخاری میں حدیث ہے۔ اب 3 باتیں کلیئر ہو گئی۔ پہلا تو ذکر کرنا کلیئر ہو گیا کہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے نا،
اللہ جس کا چرچا بلند کرنا چاہتا ہے اس کی زبان کو اپنے ذکر میں لگاتا ہے۔ دوسرا، نماز کے علاوہ اور تلاوت قرآن کے علاوہ ذکر کی اور یاد الہی کی صورت ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے حلقہ لگایا۔ تیسرا، صحابہ کرام نے بلند آواز سے ذکر فرمایا۔ اب چوتھا سوال رہ گیا، اللہ کرے یہ باتیں آپ تھوڑی تھوڑی یاد کر لیں۔ امام حاکم اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی ذکر الہی کی۔ یہ بیٹیوں کی آواز کم کروائیں، بس آپ جا کے کہنا جناب اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب تم اللہ کا ذکر کرو تو تمہاری کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ کیسی کیفیت ہونی چاہیے؟ فرمایا لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں۔ اچھا دیوانہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے؟ دیوانہ آداب اور یہ سارے رکھ رکھوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ او بابا دیوانگی کہتے اسے جو دائروں سے باہر نکل جائے، جب تک بات دائرے کے اندر رہے دیوانگی ہوتی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی کسی دیوانے کو دیکھا ہے جناب اس نے ویسٹ کوٹ پہنی ہو، ٹائی لگائی ہوئی، بڑا بن ٹھن کے بازار میں جناب وہ ڈائری قلم کاغذ لے کے گھوم پھر رہا ہو؟ کبھی آپ نے کسی دیوانے کو دیکھا کہ وہ میٹ ریڈنگ کر رہا ہو؟ کبھی آپ نے کسی دیوانے کو دیکھا کہ وہ جناب یہ بازاروں اور دکانوں کے کرائے جمع کر رہا ہو؟ دیوانگی تمام معاملات سے بندے کو ناشنا کر دیتی ہے۔ دیوانہ دور سے دیکھنے سے لگتا ہے کہ دیوانہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ دیوانے سے ملاقات کرتے ہیں، آپ نام پوچھتے ہیں، باپ کا نام پوچھتے ہیں، بزنس پوچھتے ہیں، ایڈریس پوچھتے ہیں، اور آخر میں آپ کو پتہ چلتا ہے یہ تو یار دیوانہ ہے، میں نے خامخواہ اس کے ساتھ ٹائم ضائع کیا۔ معلوم ہوا جس کو دور سے جس کی کیفیات کو دیکھ کر لگے نا کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے، اللہ کرے آپ بیٹھے ہوں ادھر، یہ بات تو قبرستان میں بھی کی جاتی تو وجد ہو جاتا، جس کی کیفیات کو دور سے دیکھ کر لگے کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے بیگانہ ہے، اس کی حالت، اس کی حرکتیں، اس کی کیفیات سے لگتا ہے اسے اپنے آپ کا ہوش نہیں ہے، اسے دیوانہ کہتے ہیں۔ تو محبوب نے فرمایا جب تم اللہ کا ذکر کرو نا، رکھ رکھاؤ نہ رکھو، فلانا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا؟ فرمایا نہیں 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 نہیں، اس وقت تیری کیفیت دور سے دیکھ کر لگے کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ 4 باتیں ہو گئی، اب 5ویں بات، اللہ اکبر۔ نماز مغرب سے نماز عشاء سے لوگ یہاں جمع ہوئے اور محفل کے اختتام تک لوگ حاضر رہیں گے۔ اب صبح آپ کو کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ ساری رات آپ نے وہاں ذکر کیا ہے، اس کا ثواب تو کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن نمازوں کا اجر لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جہاں ثواب کا لالچ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر، باتا و جام سے گزر، اور کہا من طلب الدنیا فہو مؤنس، جو کسی نیکی کے بدلے میں دنیا کا طالب ہے۔ یہ ذکر ذریعہ نجات ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، فرق سمجھیں۔ یہ مجالس، یہ محافل ذریعہ نجات سمجھ کر منعقد کی جا رہی ہیں، ذریعہ معاش سمجھ کر نہیں۔ فرمایا من طلب الدنیا فہو مؤنس، فرمایا جس میں دنیا کی طلب ہو، دنیا کا لالچ ہو، اس کی فطرت جو ہے وہ نسوانی ہے، مردانہ نہیں۔ من طلب العقبا وہو مخنث، فرمایا جو ہر وقت حور کو ہی پیش نظر رکھے پھرتا ہے،
جام کو پیش نظر رکھے پھرتا ہے، وَهُوَ مُخَنَّسٌ، فرمایا وہ مخنث ہے۔ مخنث سمجھ گیا؟ ہجڑا جسے کہتے ہیں۔ عرض کی حضور مذکر کون ہے، مرد پھر کون ہے؟ فرمایا من طلب المولا، نہ طلب دنیا ہے نہ طلب عقبہ ہے۔ اسی پر رابعہ بصریہ نے عرض کی مولا میرا دل کرتا ہے کہ تو جنت کو بھی ختم کر دے، جہنم کو بھی بجھا دے، تاکہ نہ کوئی جنت کے لالچ میں تجھے سجدہ کرے نہ جہنم کے خوف سے تجھے کوئی سجدہ کرے، جو کرے خالص تیری رضا کے لیے تجھے سجدہ کرے۔ میں نے کہا صبح آپ سے لوگ حساب پوچھیں گے رات کی محفل میں کیا ثواب ہے، کیا ملا، کیا کھویا، کیا پایا؟ ہائے ہائے، مجھ سے اچھا ذکر میرا جو تیری محفل میں۔ فرمایا بندہ جب تو مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو ہم بھی تجھے یاد کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، شیخ عبدالواحد جب ذکر کرتے تو وجد ہو جاتا آپ کو۔ تو کسی نے پوچھا حضرت اتنی جلدی وجد ہونا نہیں چاہیے، بڑی عجیب بات ہے کہ اب ایک مرتبہ ذکر کرتے تو وجد ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں ذکر سے پہلے تصور کرتا ہوں کہ اب میں اللہ کا نام لینے لگا ہوں تو یقیناً مالا اعلیٰ میں میرا رب بھی میرا ذکر کرے گا۔ فرماتے ہیں جب میں یہ بات سوچتا ہوں نا کہ کہاں عبدالواحد جیسا گناہگار اور کہاں اس کی پاکیزہ بارگاہ نام پکارا جائے گا میرا، بس اسی بات سے مجھے وجد ہو جاتا ہے۔ اب جو کہیں نہیں جی ہمیں ناپ تول کے ثواب بتائیں، تو پھر ان کے لیے بھی حدیث ہے کنز العمال کے اندر اور دیگر کتب احادیث میں بھی یہ ذکر حدیث موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کی ایک سپیشل جماعت ہے جو زمین پر اتر کر گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے، ایک سپیشل جماعت ہے۔ جس طرح ہماری فورسز ہیں نا، آپ روڈ پہ چڑھیں تو 2000 کے چلان والے اور ہیں، اس سے نیچے آ جائیں تو جناب یہ 100 روپے وصول کرنے والے ادھر آپ کے پارک کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑا سا آگے آپ یہ کھوئیاں روڈ پہ چڑھیں تو جناب پھر وہ FIR والے بھی آپ کے پاس موجود ہیں پیٹرولنگ کی صورت میں۔ تو جس طرح ہمارے یہ ڈپارٹمنٹ ہے نا، اگرچہ ان کے ساتھ کوئی مماثلت یہ تمثیل ہے ہی نہیں، وہ تو پاکوں کی جماعت ہے نا صحیح، ہائے ہائے، وہ اوار ذات سے بھی پاک ہے، وہ خطاؤں سے بھی پاک ہے۔ فرمایا وہ فرشتوں کی جماعت زمین میں گھومتی ہے گلی کوچوں میں اور اہل ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اہل ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں۔ 3 باتیں اس سے نکلتی ہیں، یہ زبان نبوت کے لفظ ہیں۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کی زبان اقدس جس مجلس کو بیان فرما دے اس کو قائم کرنے کے لیے اور کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتے ذکر کی محفلوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ کو اطلاع دی گئی، اشتہار چھپے، دعوت نامے بانٹے گئے، ہم اور آپ تب آئے۔ ایک وہ جماعت ہے جس نے اشتہار نہیں دیکھا، دعوت نامہ نہیں پڑھا، وہ آسمانوں سے نازل ہوئے۔ فرشتوں کہاں ڈھونڈو گے؟ مولا جو تو نے طلب ہمیں دی ہے نا، اس طلب کی بنیاد پر خود بخود محفلیں ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے جب کوئی ایک فرشتہ کسی محفل ذکر کو پا لیتا ہے نا تو وہیں کھڑا ہو کے آواز دیتا ہے، وہ کہتا ہلموا الی حاجتکم، وہ کہتا آ جاؤ حاجت پوری ہونے کی جگہ میسر آ گئی۔ اب یہ تھوڑے سے لفظ مشکل ہیں، آپ کوشش کریں کہ میں آپ کی سماعتوں تک یہ بات پہنچا سکوں۔ فرشتہ کہتا ہے آ جاؤ کام بن گیا۔ جس محفل میں آ کے قدسی کہیں آ جاؤ ہمارا کام بن گیا ہے، جہاں نوریوں کے کام بنتے ہوں خاکیوں کے بھی بن جانے چاہیے۔ او اللہ 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 اللہ
اچھا فرشتے پوری روئے زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، جس فرشتے نے یہاں سے کھڑے ہو کر آواز دی، اس کی آواز مشرق میں پہنچے ہوئے فرشتے نے سنی، مغرب میں پہنچے ہوئے فرشتے نے بھی سن لی، شمال والے فرشتے نے بھی سنی، جنوب والے فرشتے نے بھی سنی۔ یہاں سے کھڑا ہو کے فرشتے نے کس فرشتے کو پکارا جو مشرق میں ہے؟ شرک ہوا؟ دور سے پکارا ہے، غائب کو پکارا ہے، ندا کے ساتھ پکارا ہے۔ یہاں کھڑا ہو کے وہ مشرق والے کو پکارے، شرک نہیں ہوتا۔ یہاں سے کھڑا ہو کے مغرب والے کو پکارے، شرک نہیں ہوتا۔ یہاں سے پکارے شمال والے کو، شرک نہیں ہوتا۔ یہاں سے پکارے جنوب والے کو، شرک نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے غلام پکارے گنبد خضرا کے مکی کو، اچھا اگلی بات، فرشتے نے یہاں سے پکارا، اس فرشتے نے سن لیا۔ دونوں جنس کے اعتبار سے ایک ہیں، عہدے کے اعتبار سے ایک ہیں، ایک ڈپارٹمنٹ کے فرشتے ہیں۔ یہاں والا پکارے تو وہ مغرب والا سن لیتا ہے۔ جن کی بارگاہ کے خادموں کی سماعتوں کا یہ حال ہے، آقا اور مولا کے سننے کا حال کیا ہوگا؟ وہ سارے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، ذکر کی مجالس جب اختتام پذیر ہوتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ علام الغیوب، رب ان سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ یہ ان لوگوں کے برین واشنگ کے لیے میں بات عرض کر رہا ہوں جو کہتے ہیں شب معراج نبی علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے۔ حضور کا یہ سوال کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں نے کہا استاد آ کر کلاس میں بچوں سے پوچھتا ہے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے استاد جی کو پتہ ہی نہیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات سوال لا علمی پر دلالت نہیں کرتا، سامنے والے کے علم کا امتحان مقصود ہے کہ جبریل تو نے زندگی بسر کی ہے مالا الاعلیٰ میں، تجھے بھی کچھ پتا ہے کہ نہیں پتا؟ معلم الملکوت ہے تو، فرشتوں کا استاد ہے، وحی کا رازدان ہے، قاصد ربانیہ ہے، کتب سماویہ کا حافظ ہے، تجھے ان باتوں کی کوئی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ رب پوچھتا ہے فرشتوں سے کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کو علم نہیں ہے، اللہ یاز۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں مولا تیری زمین سے آئے، کیا ہو رہا تھا؟ مولا بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، بندہ نہیں بندے، تنہا سے نہیں مجلس سے آئے، بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتا اور کیا کر رہے تھے؟ مولا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے تجھ سے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ مولا نہیں۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو اور اشتیاق بڑھ جاتا ان کا۔ اور کیا کر رہے تھے؟ مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ مولا نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو خوف و خشیت اور بڑھ جاتا ان میں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ ہم نے ان سب کو بخش دیا، جنت ان کے لیے واجب ہو گئی، جہنم ان پر حرام کر دی گئی۔ تو جھٹ سے ایک فرشتہ کہتا ہے مولا اس سارے مجمع میں ایک بندہ ایسا تھا جس کا مقصد ذکر نہیں تھا۔ کچھ تو تماشا دیکھنے آتے ہیں، ہے نا؟ دل تسلیم نہیں کرتا ان کا، لیکن وہ کہتے ہیں چلو دیکھیں سی کرتے کیا ہیں۔ میں نے کہا چلو آؤ تو صحیح نا، آج دیکھنے آئے ہو کل کرنے آ جاؤ گے۔ پہلے دن تو کام کسی کو سمجھ نہیں آتا نا۔ مکینک کی دکان پہ بچے کو چھوڑ کے آتے، کئی دن وہ استاد کو دیکھتا ہی رہتا ہے کہ یہ کرتا کیسے ہے۔ پھر 8-10 دنوں کے بعد وہ اوزار تھامتا ہے، پھر وہ ایک آدھ جناب نٹ کے قریب ہوتا ہے۔ اس طرح ہی ہوتا ہے نا، دیکھتے 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 انسان کے طبیعت پر وہ بات غالب آ جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کرے
اللہ کرے تم دیکھنے ہی آتے رہو، پھر ایک وقت آئے لوگ تمہیں دیکھنے آئے. آج تم دیکھنے آئے ہو، پھر ایک وقت آئے لوگ تمہیں دیکھنے آئے، کیونکہ ہم نے کوئی کام ایسا تو کیا ہی نہیں. اللہ 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 کرے. ہم نے یہ پنڈال سرعام کیوں بنایا؟ ہم کوئی ایسا کام کرتے نہیں جسے چھپانے اور چھپنے کی حاجت ہو. نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث آفتاب گویم، کہتے ہیں ہم تو نہ کالے ہیں اور نہ کالی باتیں کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں. ہاں ہم چمکتے ہوئے حضور کے غلاموں کے نوکر ہیں اور باتیں بھی چمکتے ہوئے کرتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ پنڈال سرعام لگایا کہ لوگ دیکھیں تو صحیح اور چکھیں تو صحیح. ایک دفعہ چکھ لیں گے تو دیوانگی چڑھ جائے گی. مولا ایک بندہ، بات اختتام پر آ گئی، مولا ایک بندہ ایسا تھا جو ذکر کی نیت سے حاضر نہیں ہوا. وہ تو کسی بندے کے گھر گیا، اس سے کوئی کام تھا تو پتہ چلا وہ محفل میں گیا ہوا ہے، اس کے پیچھے چلا آیا. مولا اس کا کیا کرنا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. اللہ فرماتا ہے وہ بیٹھا تو انہی کے ساتھ تھا نا، اگرچہ اس کا مقصد ذکر نہیں تھا لیکن آ کے بیٹھا تو ان کے ساتھ تھا نا. مولا بیٹھا تھا تو فرمایا بخشے ہوں کے پاس بیٹھنے کی برکت سے ہم نے اس بندے کو بھی معاف فرما دیا ہے. تو جس محفل میں بندہ غیر نیت کے ساتھ حاضر ہو، یہ مسئلہ شریف سن لیں، جب تک بندہ کام کی نیت نہ کرے اسے اجر نہیں ملتا. نماز کی نیت نہیں ہے، صرف وہ نماز والے رکوع سجود کر رہا ہے، اندر سے اس کی نیت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، نماز کا ثواب نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیت پر ہے. فرشتے کہتے ہیں مولا وہ ذکر کی نیت سے آیا ہی نہیں. اب تک بھی آپ کو اس محفل کی اہمیت سمجھ نہیں آئی. فرشتے اس کی نیت پر کلام کرتے ہیں. مولا اس بندے نے نہ ذکر کی نیت کی، نہ وہ ذکر کرنے کے لیے گھر سے چلا، نہ نیت کر کے محفل میں آیا، وہ ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا. فرمایا وہ ایسے بھی بیٹھا تو ہم نے اسے بخش دیا ہے. جس محفل میں ایسے بیٹھے ہوئے بخشے جائیں تو جو ذکر کے لیے بیٹھے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ جب ایسے بیٹھے ہوئے پر رحمت کا دروازہ واہ ہو جائے، مغفرت کی نوید مل جائے، تو پھر جناب جو خالص ذکر کی نیت لیے گھر سے آئے ہیں اور جو ذکر کے لیے ہی بیٹھے ہیں اور جو ذکر کی
فجر کی نماز کے بعد بیوی کہتی ناشتہ بناؤں آپ کے لیے؟ وہ کہتے ہیں بناؤ۔ ناشتہ تیار ہو جاتا، وہ کہتی دوپہر کی روٹی، وہ کہتے ہیں وہ بھی بناؤ۔ وہ ناشتہ اور دوپہر کی روٹی تیار کرتی تو حضرت فرماتے اسے توشہ دان میں باندھ دو، ساتھ لے کے جانی ہے۔ وہ صبح کا ناشتہ دوپہر کا کھانا باندھ کے لے جاتے اور جنگل میں کام کرنے والے مزدوروں کو کھلا دیتے۔ بیوی سمجھتی حضرت نے جنگل میں روٹی کھا لی ہے، مزدور سمجھتی حضرت گھر سے کھا کے آئے ہیں۔ نہ مزدوروں کو پتا چلتا کہ حضرت کا روزہ ہے، نہ بیوی کو پتا چلتا حضرت کا روزہ ہے۔ اسے اخلاص کہتے ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ نفل روزے کا ثواب کتنا ہے؟ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوا پیدا ہو اور بچپن سے اڑنا شروع کرے اپنے مرنے تک اڑتا رہے۔ علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں لکھا کوے کی عمر 500 سال ہے، 500 سال تک کوا اڑتا رہے، جتنا سفر طے کر لے گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک نفل روزہ رکھا اللہ جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ اور جو فرض روزے کا تارک ہو، یہ ریلی کے لیے لوگوں نے کو 15 دن پہلے پلاننگ کی ہے سارے دوست احباب کے ساتھ، حالانکہ سری حرام کام ہے۔ جہاں شراب اور بدکاریاں ہوتی ہوں وہاں تو قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اللہ کی لعنت برستی۔ اور ہمارے لوگوں نے وہاں 3 دن کیمپ لگا کے لوگ پڑے رہے۔ تراویح آ جائے گی نہ پتہ چلے گا ان حضرات کا۔ 3 دن ریت پہ لیٹے رہے، کوئی ان کو جناب گھٹنے کا، ٹخنوں کا، موروں کا، ڈسک کا کوئی مسئلہ نہیں نکلا۔ جب یہ تراویح کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتے ہیں حافظ صاحب چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ اگر ہم قرآن سننے والوں کی لائن میں لگتے تو آٹے کی لائن میں ہمیں لگنا نہ پڑتا، یہ ذلت نہ ہمیں اٹھانی پڑتی۔ اور پھر اگلی بات، اچھا چلے یہ بالمشافہ مجھ سے پوچھتے تو زیادہ بہتر تھا، یہاں بھی میں عرض کیے دیتا ہوں۔ 10 سال پہلے اگر کسی بندے کو روزہ نہیں تھا نا تو کسی نے اس سے پوچھا جی روزہ رکھا ہے آپ نے، تو وہ بندہ مر جاتا شرم سے، ندامت سے کہ یار میں کیسے کہوں کہ میں نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ 100 مکر اور بہانے اس کے سامنے دلیلیں پیش کرتا کہ یہ مسئلہ تھا، ادھر جانا تھا تو یہ مسئلہ تھا، ادھر آنا تھا اس لیے نہیں رکھا۔ اب کیا حال ہے؟ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، سگریٹ لگی ہوئی ہاتھ میں، اتنا بھی حیا اسلام کا باقی نہ رہا لوگوں میں۔ کوک کی بوتل جناب شاپر میں ڈال کے ہینڈل کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے۔ بصرہ کا آگ کا پجاری ہے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، کافر ہے۔ خریداری کرنے بازار گیا، بیٹا ساتھ ہے، بیٹے نے کوئی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لی تو تمانچہ مارا اس نے اپنے بیٹے کے منہ پر، کہا تجھے حیا نہیں آتی؟ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے، ہم تو بیٹوں کو کلفیاں کھلاتے ہیں، آئس کریمیں کھلاتے ہیں بازاروں میں، پاپڑ لے کے دیے ہوئے ہم نے۔ تمانچہ دے مارا اپنے بیٹے کے منہ پر اور کہا حیا کر، مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے۔ رات کو آ کر بستر پر لیٹا تو نبی علیہ السلام خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا میرے دین کی حیا کرنے والے میں نبی تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہم سے اتنا بھی نہیں ہو سکا، ہم نے اسلام کا اولیاء اور نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ آپ اپنی زبان سے یہاں لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، بارگاہ رب العزت میں جب کھڑے کیے جائیں گے تو یہ زبان کا معاملہ ہوگا ہی نہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ پہلے زبان کو بند کرے گا۔ تو کمر بستہ ہو کے روزے رکھیں۔ ابھی لوگوں نے روزوں کا ارادہ سوچا ہے رمضان کو تو اللہ نے موسم ٹھنڈا کر دیا، لیکن یہ ایمان کی تقویت کی بات ہوتی ہے کہ جون جولائی کے روزے بھی لوگوں نے رکھے، سفید داڑھی کے ساتھ بوڑھے لوگوں کو دیکھا مزدوری کرتے ہوئے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی روزہ ہے، اور اندر بھی اے سی لگا ہوا ہے، گاڑی میں بھی اے سی موجود ہے، گھر میں بھی اے سی موجود ہے، اور جناب پوری پلی بنی سمری لاش پڑی ہے، روزہ نہیں ہے۔ تو دوست احباب ایک دوسرے سے مل کے کہیں جی روزے بھی سارے رکھنے ہیں، تراویح بھی پوری پڑھنی ہے، اور پوری 20 پڑھنی ہے۔ کتنی پڑھنی ہے؟ 8 والوں کے پاس تو ایک ہی روایت ہے نا بیچاروں کے پاس،
قیام اللیل کی، وہ کہتے ہیں حضور نے 8 رکعتیں پڑھی ہیں، تو میں نے کہا پھر خانہ کعبہ کے امام کیوں 20 پڑھاتے ہیں جبکہ تم کہتے ہیں وہ ہمارے مسلک پر ہیں، وہ تو 20 پڑھاتے ہیں۔ موطا امام مالک میں حضرت کعب الاحبار کی روایت موجود ہے، فرمایا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ارشاد فرمایا لوگوں میں رمضان میں لوگوں کو 23 رکعت پڑھاؤ، 20 تراویح پڑھائی جاتی تھی، 3 وتر پڑھائے جاتے تھے، اور تراویح سنت موقدہ ہے، بلا عذر اس کا کثرت کے ساتھ ترک کرنے والا گناہگار ہے۔ 8 پڑھ کے بھاگنے والے، یار 1 مہینہ سال کے بعد، اور آپ اللہ کے حضور کمر بستہ ہو کے جناب نماز پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنی قبر سے نکلے گا، 2 نورانی شکل والے بزرگ اس کی قبر پہ کھڑے ہوں گے، حضور نے فرمایا ہاتھ پکڑ لیں گے، نہ میزان نہ نامہ اعمال نہ پل صراط، سیدھا اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے، اور ایک کہے گا یا اللہ میں تیرا برکت والا مہینہ رمضان ہوں، اس بندے کی نوجوان کی سفارش کرنے آیا ہوں، اللہ جب اس کے پاس گیا ہوں اس نے میرا حیا کیا، روزہ رکھا، اور دوسری نورانی شکل والا کہے گا یا اللہ میں تیرا قرآن ہوں، گواہی دینے آیا ہوں، رات کی تاریکیوں میں یہ بندہ اٹھ کے مجھے سنا کرتا تھا۔ امام اعظم علیہ الرحمہ 63 ختمات قرآن ہیں رمضان کے مہینے میں، کتنے ختمات قرآن؟ 63، 3 قرآن کے ختم تراویح میں فرماتے، 1 قرآن روزانہ دن میں پڑھتے، 1 رات میں پڑھتے۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب ان کو تو کوئی اور کام ہی نہیں ہوگا پھر، چلے وہ تو زمانہ بعید کی بات ہے، زمانہ قریب کی بات عرض کروں، اس زمانے کی حاجی صوفی غلام محمد سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بستی ماشکیاں کے ڈیرہ نواب کے نعت خان تھے، جانتے ہیں آپ نے صوفی صاحب کو جانتے ہیں؟ وہ ویٹرنری ہاسپٹل میں، جانوروں کے اسپتال میں ان کی جاب تھی، جون جولائی کے روزے تھے، تو آئی صاحب سر پہ رومال ڈال کے نا سائیکل پہ جاتے تھے ڈیوٹی کرنے، اور چلچلاتی ہوئی کڑکتی ہوئی دوپہر میں وہ واپس آتے، 10 ختمات قرآن پڑھتے تھے ہر رمضان میں، 10 قرآن پاک کے ختم ہر رمضان میں، 10 پارے روزانہ پڑھتے، اور جب کبھی لوگ کہتے نا ہو سکتا ہے روزے 29 ہو جائیں، تو آئی صاحب کہتے بابا نا اللہ کرے 30 ہوں، میرا 10واں ختم بھی پورا ہو جائے۔ یہ نوجوان پیکج نہ کروائیں، رمضان میں موبائل کا پیکج نہ ہو، جس نے کسی فوت شدہ کی اطلاع دینی وہ آپ کو ٹیلی فون کر لے گا، ورنہ آپ قرآن پڑھنے کے لیے بھی موبائل اٹھائیں، اس میں سے ایپ میں قرآن کھولیں نا، پہلے بندہ ٹک ٹاک پہ چلا جاتا ہے، فیس بک پہ چلا جاتا ہے، وہ جناب واٹس ایپ کے میسج دیکھتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہی نکل گیا۔ قرآن میں انسٹال کریں قرآن مجید کی ایپ اپنے موبائل کے اندر، اور اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بغیر وضو کے آپ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، آپ بس میں بیٹھیں، آفس میں بیٹھیں، جہاں بیٹھیں، قرآن کھول کے پڑھیں، قرآن پڑھیں، شام کو ایک دوسرے کو فون کریں، دوستوں کو پوچھیں کتنا قرآن پڑھا ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ ہر شام کو پوچھتے تو نے کتنا قرآن پڑھا ہے، وہ کہتا ہے 1 پارہ، تو صحابی کہتے اللہ کا فضل ہے میں نے 2 پارے پڑھے، تو دوسرے صحابی کہتے کل تیرے ساتھ حساب برابر ہو جائے گا میرا، کل میں 3 پڑھوں گا، تیرے بھی 4 ہو جائیں گے تو میرے بھی 4 ہو جائیں گے۔ تقابل کرنے کی باتیں یہ ہیں، یہ رمضان کا مہینہ ہماری زندگیوں میں انقلاب ثابت ہو۔ قرآن میں اس کی ڈیفینیشن ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں پرہیزگاری آ جائے، سال کے گناہ معاف ہو جائیں، رمضان کا مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حاضر ہونا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ کافی سارا وقت میں نے لے لیا آپ حضرات کا، وہ پرچی کدھر گئی؟ نہیں میں اس کو جواب دیتا ہوں، اس کو پریشانی نہ ہو، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم یتیم العلم مذہب کے حامل نہیں ہیں۔ ہاں 11ویں شب مستحب عمل ہے، خالصتاً اللہ کے لیے کھانا بنایا جائے، یہ مسئلہ سن لیں، اللہ کے لیے کھانا بنایا جائے، اور اس کا ایصال ثواب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ غوث پاک خود اپنی حیات مبارکہ میں نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے ایصال ثواب کے لیے 11ویں تاریخ کو آپ لنگر کا اہتمام فرماتے ہیں۔
اور یہ طریقہ ان کے غلاموں نے بعد میں بھی رائج رکھا. اگر 12 طریقوں آپ کر لیں تو ہو جائے گی, 18 کو کریں تو ہو جائے گی, 25 کو کریں تو ہو جائے گی. پانی کا ایک گلاس رکھ کے 3 مرتبہ اخلاص فاتحہ پڑھ کے آپ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ثواب کا تحفہ پیش کریں تو قبول ہے. لیکن اگلی بات بھی سنیں, شیخ کا فتویٰ بھی سنیں. شیخ سے کسی نے پوچھا حضور بے نمازی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا لا یغسل علیہ اسے غسل نہ دو, ولا یکفن علیہ اسے کفن نہ پہناؤ, ولا یصلی علیہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو, ولا یدفن فی القبور المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. بر صغیر میں قبریں شمالاً جنوباً بنائی جاتی ہیں, کس لیے کہ میت کا چہرہ قبلہ کی طرف رہے. آپ شرقاً غرباً قبر یوں بنا دیں لوگ چیخ اٹھیں گے حضرت صاحب یہ کیا کیا آپ نے, اس کا چہرہ قبلے کی طرف کریں. میں نے کہا اس نے پوری زندگی اپنا چہرہ خود قبلے کی طرف نہیں کیا, اس نے کوشش نہیں کی پوری زندگی چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی, اور جو خود کر کے راضی نہیں ہے تم اس کا زبردستی قبلے کی طرف کیوں کرتے ہو؟ قبلے کی طرف تو اس کا کرو نا جس نے زندگی میں قبلے کی طرف کیا ہو. فرمایا بے نمازی مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف 11ویں شیف کا ختم دلوا کے آپ چھوٹ جائیں گے؟ جس نواسہ رسول نے خنجر کے نیچے نماز ادا فرمائی, آپ کو ان کے عمل سے اندازہ نہیں ہو سکا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے اسلام میں. ورنہ پورا کنبہ ذبح ہوا پڑا ہے, 77 تلوار اور تیر کے زخم ہے امام علی مقام کے جسم مبارک پر. کربلا کی تپتی ہوئی ریت سے تیمم فرما کے امام نے سر سجدے میں رکھا ہے. تو کہتا ہے میرا سی بورنگ چلتا پیا, اسے ٹربین چلتی پی ہے نا. تیرے پاس تو بڑے سے بڑے بہانے ہی ہیں, کام کی مصروفیت بڑی تھی. میں نے کہا یہ تو پتہ چلے گا نا کام کی مصروفیت کیا ہوتی ہے اور سجدے کی مصروفیت کیا ہوتی ہے. پرچی آئیے یا علی مدد کہنا کیسا ہے؟ اہل سنت کے اندر ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا, حضور ہماری دستگیری فرمائی. ٹھیک ہے, عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ میں جسے ندا کر رہا ہوں وہ اللہ عز و جل کی عطا سے میری مدد کرے, ذاتی طور پہ نہیں. اور اگر کسی کو یہ مسئلہ سمجھ نہ آئے تو وہ علماء دیوبند کے پیشوا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب کلیات امدادیہ فیصلہ ہفت مسئلہ پڑھے, اور اگر اسے بازار سے نہ ملے تو وہ فقیر کے پاس آئے, میں دکھاؤں اسے. خود حاجی صاحب نے لکھا ہے کھول دے دل میں میرے علم حقیقت میرے رب, ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا استغاثہ ہے, ہادی عالم علی مشکل کشا کے واسطے. اگر آپ مشکل کشائی نہیں فرماتے تو پھر حاجی صاحب نے کیوں لکھا ہے؟ اگر حاجی صاحب نے لکھا ہے تو پھر آپ کو بھی ماننا چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ جنگل میں رستہ بھول جائے تو کہے یا عباد اللہ اعینونی, اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ اللہ کے بندے رجال الغیب ایسے ہیں جنہیں اللہ نے زمین میں لوگوں کی مدد کے لیے چھوڑا ہوا ہے, لیکن جہاں سے بھی ہوگا اللہ کی طرف سے. آپ کہتے ہیں جناب طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ہوں, انجیکشن لگوایا, دوائی لیے ڈاکٹر صاحب, اب ٹھیک ہے. اللہ کا نام تو اس میں آیا ہی نہیں. شرک ہو جائے گا؟ نہیں. ہمارا بنیادی عقیدہ ہے جو ہوگا, جو ہوا, جو ہونا ہے وہ اللہ ہی سے ہونا ہے. وہ کسی واسطے سے ہو, کسی ذریعے سے ہو, کسی ڈاکٹر سے ہو, کسی پیر سے ہو, کسی مرید سے ہو, کسی فقیر سے ہو, کسی صوفی سے ہو, ہونا کس سے؟ اللہ کی طرف سے ہونا ہے. جب یہ چیز بنیادی عقیدے میں شامل ہے تو اتنی جلدی شرک ہوتا ہی نہیں ہے. واللہ لا خاف علیہ ان تشرکوا بعدی. بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے یہ خوف ہے ہی نہیں کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی, ولیکن تنافسوا بینکم, البتہ دنیا داری میں تم مقابلے ضرور کرو گے. اللہ کریم عمل کی توفیق دے. کچھ وقت زیادہ لے لیے جی, کچھ باتوں میں وقت زیادہ آپ حضرات کا ہو گیا تو ابھی باقی شیڈول آپ کے ہاتھ میں ہے. ہاں اچھا چلیں, اور سارا نبو نہ چھوڑو. وآخر دعوانا